بند کریں. ہاللویا ہاللویا، یسوع زندہ ہے، وہ موجود ہے. یسوع زندہ ہے، وہ موجود ہے. ہاللویا ہاللویا. آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے. اے نہایت بزرگ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، زمین اور سامان کو خلق کرنے والے خداوند، تیری پاک حضوری میں آتے ہیں کہ خداوند شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو ہمیں جگہ بے جگہ سے اکٹھا کرتا ہے تاکہ خداوند ہم زوم میٹنگ کے ذریعے سے تیرے یسوع نام کو عزت اور جلال دیں. خداوند دیکھ، تیرے لوگوں نے تیرے حضور جھومے، ناچے، گائے، پرستش کی، تیرے نام کو خداوند مبارک کہا. اب جب وقت ہے کہ تیری زندہ آواز کو سنا جائے تو خداوند تو ہمیں سننے والے کان اور عمل کرنے والا دل عطا کر، کیونکہ خداوند تو نے سب سے زیادہ عظمت اپنے اس کلام کو دی ہے. تیرا کلام بے تاثیر نہیں لوٹتا. میں تیرے خادم پاسٹر فیاض امین صاحب کے لیے تیری خاص برکت چاہتا ہوں. انہیں لفظوں کی ترتیب دینا، ان کے ہونٹوں کا، زبان کا ذمہ لینا، تاکہ روح القدس کا مسا، گلوری، فیور آسمان سے ان کے لیے جاری. خداوند دیکھ، تیرا خادم جتنی دیر بھی تیری یونیک باتوں کو شیئر کرے، خداوند تیرے خادم کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ تیرے پاک روح سے بھی گاؤ. جس طرح پترس نے واز کیا اور لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگی اور خداوند انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، آج جب خداوند دیکھ تیرے لوگوں کو جب یوٹیوب پر کلام کو سنے ہم بھی ہمارے خاندانوں کے لیے یہ برکت کا سبب بنے، تو اپنے خادم کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرنا. اور خداوند تو اپنے مکاشفات کو کھولنا تاکہ تیرا خادم تیری شیریں باتوں کو جب شیئر کرے تو خداوند تیرے خادم کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں کر جائے. اس کلام کو ہم اپنی دل کی تختی پر لکھ لیں، اپنے گلے کا توق بنا لیں اور تیرے بندہ داؤد کے ساتھ مل کے کہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں بسا لیا تاکہ تیرے خلاف بنانا. تیرا بندہ پلوس کے ساتھ مل کے کہیں کہ میں تیرے کلام سے نہ دائیں مڑوں گا نہ بائیں مڑوں گا. تیرے بندہ یشوع کے ساتھ مل کے کہیں کہ یہ شریعت کی کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن رات مجھے اسی کا دھیان رکھ. تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا کو جاری کرنا. جب تیرا کلام خداوند نازل ہونے کو ہے تو خداوند تو ایک ایک کو برکت دینا، یسوع کے نام میں آمین. آئیے ہم خداوند کے کلام کو اپنے درمیان ویلکم کرتے ہیں. ہم سب اپنے مائک انمیوٹ کر کے خداوند کے کلام کے لیے کلیپنگ کریں گے اور خداوند کے بندہ کے لیے خداوند کی برکت چاہیں گے اور ان کو بھی ہم خداوند کے نام میں ویلکم کرتے ہیں. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. نہایت شکر گزار ہوں خداوند یسوع مسیح کا، اور اسی طرح اپنے چیئر پرسن کا اور اپنے وائس چیئر پرسن اور جتنے لوگ اس وقت زوم میٹنگ میں ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا شکر گزار بھی ہوں اور سب کو سلام بھی کہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم پاک ہفتہ میں داخل ہو چکے ہیں. ہم روزے رکھتے رہے ہیں، روزوں کو آبزرو کرتے رہے ہیں، روزوں پر ہم تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، روزوں پر ہم تعلیم دیتے رہے ہیں، اور یہ سارا خداوند کا فضل ہے. اور ہم خاص جو ہماری رسومات بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہے، جیسے ہم کھجوروں کے اتوار پر کل ہم نے بات کی، پام سنڈے پر ہم نے بات کی، اور ابھی ہم آنے والے دنوں میں ہم سسٹر نسرین نے پچھلے دنوں میں جو صلیبی وہ 14 مقام جیسے ان کے بارے میں بات کی. بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ برکت ملتی ہے جب ہم خداوند کا کلام سنتے ہیں، ہمیں برکت ملتی ہے اور سیکھتے ہیں. میں کوشش کروں گا آج بھی ہم جو آگے پکچر چل رہی ہے، آگے جو بائبل میں ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں ان کو ہم سیکھیں، ان کو ہم اپنے دل میں جگہ دیں، اپنے ذہن میں جگہ دیں، ان کو بار بار پڑھیں اور بار بار جو ہے برکت کو حاصل کریں. اور پاک کلام میں سے میں بیان کرنا چاہوں گا متی کی انجیل اس کا 26 باب، اس کی میں 47ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. پاک کلام میں لکھا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یہودا جو ان 12 میں سے ایک تھا آیا، اور اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے سردار کہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی. اور اس کے پکڑوانے والے نے
ان کو یہ نشان دیا تھا، جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ لینا۔ اور فوراً اس نے یسوع کے پاس آ کر کہا، اے ربی سلام، اور اس کے بوسے لیے۔ یسوع نے کہا، میاں جس کام کو آیا ہے وہ کر لے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ واقعہ ہے یسوع مسیح کی گرفتاری کا، اور یہودا اسکریوتی جو 12 شاگردوں میں سے ایک ہے، وہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ اس نے یہ ذمہ داری لی کہ میں جو ہے یسوع کو پکڑواؤں گا۔ تو سردار کہنوں کے، فقی فریسیوں اور بزرگوں کے پاس جاتا ہے، ان سے بات طے ہوتی ہے، اتنے پیسے جو ہے 20 سکوں میں یسوع کو گرفتار کرواؤں گا۔ اور یہ نشانی دیتا ہے کہ جب ایک بھیڑ میرے ساتھ جائے گی، جب جو وہاں کا چیف پریسٹ ہے میرے ساتھ جائے گا، اور لوگ جائیں گے، ہجوم جائے گا، میں وہاں پر جا کر کیا کروں گا؟ خداوند یسوع مسیح کا بوسہ لوں گا۔ اور یہ مشرق کے وسطی میں عام روایت تھی، لوگ بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے، گلے ملتے تھے۔ اور چومنا اور گلے ملنا اور ایسے بہت ایسے، یہ سارا جو ہے محبت کو شو کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی محبت جو دکھاوے کی ہے، ریاکاری ہے، ہپوکریٹک ہے۔ اس نے نشان دیا ہوا ہے، جس کو میں چوموں گا وہی یسوع ہے۔ وہ یسوع کو پہچانتے نہیں تھے، وہ یسوع کو اتنا جانتے نہیں تھے، لیکن یہودا جو ہے 12 شاگردوں میں سے ایک ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ کیشیئر ہے۔ 3 سال اس نے یسوع کے ساتھ خدمت کی، 3 سال وہ یسوع کے ساتھ رہا، اور بہت کلوز، ریسرچ بتاتی ہے کہ بہت کلوز وہ ڈسائپل تھا، بہت قریبی شاگرد تھا۔ اور جب وہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرتا ہے، یہودا وہاں موجود ہے، اس نے دیکھا کہ یسوع یہ معجزہ، یہ کرامات کر سکتا ہے۔ He is the Christ, He is the Savior۔ اور جب وہ لازر کو زندہ کرتا ہے، اس ٹوم میں، اس جگہ پر، اس گریو یارڈ میں یہودا ہے، موجود ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اور جب پترس جو ہے پانی پر چلتا ہے، اور یہودا اس وقت بھی موجود ہے، نزدیک ہے، کیشیئر ہے، اور لیکن اس کی ہر وقت جو ہے آنکھ جو ہے پیسے پر لگی رہتی ہے، منی پر لگی رہتی ہے۔ اور ان سب باتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمیں پیسے کی محبت جو ہے وہ ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، پیسے کی محبت ہمیں خدا سے دور کرتی ہے۔ اور پاک کلام ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو دیتا ہے۔ میرا زیادہ فوکس آج یہودا اسکریوتی کی زندگی کے بارے میں ہے، اور خدا یسوع مسیح کی گرفتاری کے بارے میں ہے۔ خدا یسوع مسیح، ہم نے کل بھی یہ بات سیکھا کہ وہ جانتے ہیں، وہ بڑے شہانہ طریقے سے، بڑے اطمینان سے شہر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، بھیڑ اس کے پیچھے ہے، لوگ اس کے موضع دیکھ کے اس کے پیچھے ہیں، نعرے لگاتے ہیں۔ اور یہی بھیڑ جب آگے جاتی ہے اور خدا یسوع مسیح کے خلاف نعرے لگاتی ہے، یہی لوگ جو پیچھے آنے والے ہیں پھر اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں کہ اسے صلیب دو۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں لکھے ہیں، متی کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 2، 3، 4 آیت میں کہتا ہے، وہ جو کچھ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو۔ اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ متی کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 2، 3 اور 4 آیت پاک کلام میں لکھے ہیں، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں، بس وہ جو کچھ تمہیں بتائیں سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ پاک کلام بتاتا ہے، یسوع کہتا ہے
भाई जो मूसा की गद्दी पे लोग फक्की फरीसी बैठे हैं, जो बड़े अपने आप को काहिन समझते हैं, जो फिक्का आलम और शरा के बड़े माहिर हैं, बड़ी बातें जानते हैं, बड़ी स्टडी की है, बड़ी डिग्रियां हैं और सेमिनरियां की हुई हैं, उनकी बातों को सुन लो, मान लो, लेकिन उनके से काम ना करना। उनके अमल और है, वो तालीम और देते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं। देखिएगा तीसरी आयत को, पाक कलाम में लिखा है, वो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं हैं। हमने आज अपनी जिंदगी पे सोचना है कि हम करने वाले हैं, कहने वाले हैं, कुछ करने वाले भी हैं, बस कहते ही हैं। कैसे हम अपनी जिंदगी को तब्दील करते हैं? क्या हमारी जिंदगी वैसी है? क्या हम दिल से खुदा को मोहब्बत करते हैं? किस तरह हम हमेशा की जिंदगी के पास जाते हैं? किस तरह हम खुदा की रास्तबाजी को पूरा करते हैं? पाक कलाम बताता है चौथी आयत में, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांध कर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर उनको अपनी उंगली से हिलाना भी नहीं चाहते। आज जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा को प्यार करने वाले हैं, जो रास्तबाजी को पूरा करने चाहते हैं, बेशक मैं भी कमजोर हूं, बहुत सारे कमजोर लोग हैं, लेकिन कमजोरी और की वीकनेस की एवरेज होनी चाहिए। हम किस एवरेज में रह के काम कर रहे हैं? कितना हम खुदा को प्यार करते हैं? कितने परसेंट हम खुदा को प्यार करते हैं? कितने परसेंट हम राइटियसनेस की तरफ जाते हैं? ऐसा ना हो कि हम भी इन फक्की फरीसियों की तरह हों, जो लोगों पर बोझ लाते हैं लेकिन आप खुद से कुछ करना नहीं चाहते। पाक कलाम जो है हमें बहुत कुछ सीखने को देता है, और यहूदा इस्करियोती जो बहुत ज्यादा प्यार करता है, ये दोबारा मैं आऊंगा वहां पर 26वें चैप्टर में, और वहां पर लिखा है 49 वर्ष में, और फौरन उसने यस्सु के पास आकर कहा, ऐ रब्बी सलाम, और उसके बोसे लिए। रब्बी मीन्स टीचर, यू आर टीचिंग अस, यू टॉट अस, तू हमारा उस्ताद है। देखो उस्ताद के साथ धोखा करता है, देखो उस्ताद के साथ किस तरह पेश आता है, निशानी देता है जिसका मैं बोसा लूंगा। समझ सकते हैं आप, दैट इज नॉट अ ट्रू लव, दैट इज नॉट अ ट्रू किस, दैट इज जस्ट फॉर शोमेंट, दिखावा। बेशक पाकला में लिखा है कि ये एक अजली मंसूबा था जिसमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी की कुर्बानी होनी थी, और लेकिन जिसके वसीला से हुई उस पर अफसोस, उस पर नहायत दुख। और हम जानते हैं कि किस तरह वो अपनी गलती में शर्मिंदा होता है, तौबा करता है, पछताता है और पैसे वापस करने जाता है, पैसे वहां फेंक आता है। तो आगे हम सीखते हैं यहूदा इस्करियोती। बाइबल, अंजील हमें ये सिखाती है कि हमने वैसा नहीं बनना, हमने यहूदा इस्करियोती जैसा नहीं बनना। बेशक ये खुदा का मंसूबा था, लेकिन हमने उस रोल को, उस किरदार को, उस एक्शन को नहीं अपनाना जो यहूदा इस्करियोती का था। लूका की इंजील उसका 22 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है कि और शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता है और उन 12 में शुमार किया जाता है। उसने जाकर सरदार कहनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाला करें। वो खुश हुए और उसे रुपए देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाला कर दे। मौका ढूंढते थे, यहूदा इस्करियोती मौका ढूंढता था कि किस तरह मैं यीशु को सरदार कहनों और बुजुर्गों के हैंड ओवर करूं, हवाले करूं, गिरफ्तार करवाऊं। पाक कलाम हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, बहुत खूबसूरत कलाम है जो हमारी जिंदगियों को संवार सकता है, जो हमारे किरदार को संवार सकता है। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में मालूमात इकट्ठी नहीं कर रहे हैं। मेरा मकसद
جو خدا کا روح مجھے گائیڈ کر رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہودا یوتی کی زندگی سے میں اپنی زندگی کو سوار سکوں، میں اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکوں، اور جو اس کلام کو سنے اس کلام کے وسیلے سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکے، کہ ہم ایسا کردار نہ اپنائیں جو یہودا اسکریوتی کرتا تھا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، تو یسوع مسیح کہتے ہیں جب تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ان کی حفاظت کی، میں ان کی نگہبانی کی اور میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا ہوا پورا ہو۔ 12 شاگردوں میں صرف ایک اس کو ہلاکت کا فرزند بھی کہا گیا، اور ہم نے دیکھا لوکا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہودا اسکریوتی میں سما جاتا ہے، اور خدا جو چاہتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس نے سب کو سنبھالے رکھا، اور ایک جو لیڈر ہے، ایک جو چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کا خیال کرنا جانتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری بھیڑیں پرگندہ ہو، اور بھیڑوں کو کیا چاہیے؟ اپنے چوپان کی، اپنے چرواہا کی، اپنے گڈ شیپرڈ کی آواز کو سنیں۔ اچھی بھیڑ اپنے چرواہے کی آواز کو پہچانتی ہے، جانتی ہے، اس کے پیچھے لبیک کہتی ہے، اس کے پیچھے حاضر بولتی ہے، اس کے پیچھے اوبیڈینٹ رہتی ہے، پاک کلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور بہت خوبصورت باتیں یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب میں سے آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا، شیئر کرنا چاہوں گا، اور پاک کلام میں لکھا ہے، 2 آیت سے پڑھ رہا ہوں، یوحنا کی انجیل اس کا چیپٹر 18 ورس 2، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی اس جگہ کو جانتا تھا، کیونکہ یسوع اکثر اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں جایا کرتا تھا۔ کہاں؟ باغ گتسمنی میں۔ یسوع اکثر باغ گتسمنی میں دعا کرنے جایا کرتے تھے، اور بس یہودا سپاہیوں کی پلٹن اور سردار کہنوں اور فریسیوں سے پیادے لے کر مشلوں اور چراغوں اور ہتھیاروں کے ساتھ وہاں آیا۔ یسوع نے ان سب باتوں کو جو اس کے ساتھ ہونے والی تھی جان کر باہر نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے اسے جواب دیا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے ان سے کہا، میں ہی ہوں، اور اس کا پکڑوانے والا یہودا بھی ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے یہ کہتے ہی کہ میں ہی ہوں، وہ پیچھے ہٹ کر زمین پر گر پڑے۔ بس اس نے پھر ان سے پوچھا، تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا، یسوع ناصری کو۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے کہہ چکا ہوں، میں ہی ہوں، بس اگر مجھے ڈھونڈتے ہو تو انہیں جانے دو۔ یہ اس لیے اس نے کہا کہ اس کا وہ قول پورا ہو کہ جنہیں تو نے مجھے دیا میں نے ان میں سے کسی کو بھی نہ کھویا۔ یہ پہلے والا بھی ہم نے پڑھا کہ جو مجھے دیے گئے میں نے ان کی حفاظت کی، اور سوائے ہلاکت کے فرزند کے میں نے کسی کو نہیں کھویا۔ اور یہاں پر ہم پھر دیکھتے ہیں کس طرح وہ لوگ خدا یسوع مسیح کو باغ گتسمنی میں پکڑنے جاتے ہیں، اور لالٹین ان کے ہاتھ میں ہے، ٹارچ ان کے ہاتھ میں ہے، سوٹے اور ڈنڈے، کلہاڑے، نیزے، بالے ان کے ہاتھ میں ہے۔ پوچھتے ہیں، تو یسوع ہے؟ ہاں جی میں ہوں۔ کیا ہوا؟ پھر بھی شک کرتے ہیں۔ دوبارہ پوچھا، کیا تو یسوع ناصری ہے؟ میں ہی ہوں۔ پھر وہ پیچھے کو گر پڑے۔ خداوند یسوع ناصری کی قدرت کو دیکھو، اس کی قوت کو دیکھو، اس کے روح کو دیکھو۔ اس نے کوئی ہاتھ نہیں ہلایا، کوئی ڈنڈا، نیزہ، بھالا نہیں چلایا، سارے پیچھے گر پڑے۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اگر مجھے ہی پکڑنا ہے تو یہ جو میرے شاگرد ہیں ان کو جانے دو، کیونکہ قول ہے، لکھا ہوا ہے، پیشن گوئی ہے کہ جو اس نے مجھے دیے ان میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہو۔ اور یہاں پر اوپر پلٹن کی بات کی گئی ہے، 3 آیت میں سپاہیوں کی پلٹن، سردار کہن، فریسی، پیادے، پلٹن پہلے بھی میں نے بتایا، دوسری جگہ پر جب میں سرمن دے رہا ہوں تو میں پلٹن اور بٹالین اور گریجن کا میں نہیں بتاتا ہوں۔ 600 لوگ، more than 600 پیپلز
वो ऐसे पकड़ने आते हैं, यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। सरदार कहन है, चीफ प्रीस्ट है उनके, फक्की फरीसी हैं सारे। शमौन पतरस वो शागिर्द है जो कहता है मुझे तेरी खातर जेल में भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, यहां तक कि मुझे तेरी खातर जान भी देनी पड़े तो मैं जान दूंगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, पतरस के भी बड़े वादे थे, बड़े दावे थे। इस सफर में, इस सलीबी रास्ते में, इस जान करने की वक्त में मसीह यीशु को सब छोड़ जाते हैं, कोई भी उसके साथ नहीं होता। और आगे लिखा है, शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और सरदार कहन के नौकर पर चलाकर उसका दहना कान उड़ा दिया। राइट ईयर, और राइट हैंड से उसने तलवार को खींचा। राइट हैंड के भी मैनी है, इस पर हम फिर किसी वक्त बात करेंगे। और उसका दहना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मुलखुस था। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया है क्या मैं से ना पीऊं? यीशु मसीह फिर भी वहां पर अपना पीस, अपना अमन, अपना मोहब्बत, अपनी सब्र दिखाते हैं और उसका कान उठाकर उस कान को जोड़ देते हैं और मौजज़ा करते हैं। लोग देखते हैं और जो पकड़ने वाले वो देखते हैं। लेकिन पाक कलाम बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो सारे ही उसको छोड़ गए। इसको फिर हम देखेंगे मत्ती रसूल की इंजील उसके 26 बाब में जाकर हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि वो जो है, यहाँ पर भी ये वाक्य लिखा हुआ है। जब हम मत्ती की इंजील उसका 26 बाब उसकी 47, 48, 49, 50, 51 ऐसे पढ़ते जाते हैं तो फिर वो यीशु मसीह 53 वर्ष में कहते हैं, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने बाप से मिन्नत कर सकता हूँ और फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा मेरे पास अभी मौजूद कर देगा, मगर निश्चितों का पूरा होना जरूरी है। प्रोफेसीज है, पेशन गोइयां की गई हैं। तो यीशु ने कहा, तुम्हें तलवारें और लाठियां लेकर डाकुओं की तरफ पकड़ने मुझे आ गए हो, जैसे मैं कोई चोर हूं, मैं डाकू हूं। मैं हर रोज हैकल में तालीम देता हूं और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, मगर ये सब इसलिए हुआ कि नबियों के नविश्ते पूरे हों। ये 56 आयत है। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज, दिस इज 56 वर्स पाकला में लिखा है। और इस पर सब शागिर्द उसको छोड़कर भाग गए। आज हम अपनी जिंदगियों पर सोचें, आज हम अपनी जिंदगियों पर देखें, क्या हम यीशु के साथ इस तरह का प्यार करने वाले हैं और हम उसको छोड़कर भाग जाएंगे? हम अपने लीडर को छोड़कर भाग जाएंगे, हम अपने चुपान को छोड़कर भाग जाएंगे। आज वो जमाना नहीं, आज पाक रूह का जमाना है। आज द एज ऑफ होली स्पिरिट, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए मददगार भेजा है, होली स्पिरिट भेजा है। हम खुदा को इस तरह प्यार करें कि हम हमेशा की जिंदगी पाएं। हमेशा की जिंदगी क्या है? हमेशा की जिंदगी के मैनी बहुत वास्ट हैं। हमें आने वाले दिनों में रूहानी तौर पर हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। हमें इस दुनिया पर रहते हुए हमेशा की जिंदगी मिलती है। हम बरकत पाते हैं, हम उम्र की दराजी पाते हैं, हम कारोबार में कामयाबी पाते हैं, हम बच्चों की स्टडी में कामयाबी पाते हैं, हम बहुत सारी बरकत हासिल करते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हम पर होता है, जब हम पूरी दिल से खुदावंद के साथ चलते हैं, और पाक कलाम में लिखा है, ओ यहूदा इस्करियोती की तरह पहली प्रेफरेंस हमारी मनी नहीं होनी चाहिए, रुपया पैसा नहीं होना चाहिए। हम अव्वल दर्जा खुदावंद यीशु मसीह को दें, अव्वल दर्जा खुदा को दें अपनी जिंदगियों में, ताकि हम खुदावंद से कुव्वत पाएं, बरकत पाएं, हमेशा की जिंदगी पाएं और उसकी आमदे सानी के लिए, सेकंड कमिंग के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मेरे अजीजों, ये कलाम जो है हमें कुव्वत देता है। जब हम दुख में किसी के साथ खड़े होते हैं, जब हम तंगी में किसी के साथ खड़े होते हैं, जब हम मजबूरी के साथ खड़े होते हैं, हम ऐसे ना हो, यहूदा इस्करियोती की तरह ना हो। वो तो खुदा का प्लान था, लेकिन आज हमारे लिए जो खुदा का मंसूबा है वो ये है कि हम
خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے رہیں، ہم عاجزی اور فروتنی میں رہیں، ہم حلیمی میں رہیں۔ پاک کلام بتاتا ہے، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں دیکھ میں مجھ سے سیکھ، میں دل کا حلیم ہوں۔ دل کے حلیم بن جائیں، فرام یور ہارٹ دل کے حلیم بن جائیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دیں، اپنے آپ کو ایک دوسرے سے بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاک جمعرات کو لوگ جو ہیں ادھر جو ہے عبادت گاہوں میں، چرچز میں پاؤں دھوئیں گے، پریسٹ کلیسیا میں، اور خدا یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بڑا بننا چاہتا ہے وہ چھوٹا بن جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج خدا یسوع مسیح سے یہ برکت مانگے، عاجزی کی، حلیمی کی، فروتنی کی، تاکہ ہم صحیح طور پر خدا یسوع مسیح کے شاگرد بن سکے۔ یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح آپ سب کو اور مجھے برکت دے، آمین۔ آمین۔ آپ خدا کے کلام کی شکر گزاری کی دعا بھی کریں بھائی۔ پریز دی لارڈ، ہیلیلویا۔ خداوند لشکر کے خدا، ساری شان و شوکت حشمت کے مالک، ہمارے چوپان یسوع مسیح ناصری، میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، جو تو نے مجھے کلام دیا، میں نے کوشش کی کہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو تیرے لوگوں کے سامنے بیان کر سکوں۔ خداوند میں بھی سیکھوں، تیرے لوگ بھی سیکھیں، میں بھی برکت پاؤں، تیرے لوگ بھی برکت پائیں۔ دیکھ رہا ہوں آج کا کلام ہماری زندگیوں میں چینج لائے، ہم چینج ہو جائیں۔ ہمیں اگر کوئی بھی کوتاہی ہے، ویکنس ہے، یسوع کے نام سے جاتی ہے۔ ہم کمزور انسان ہیں، تو زوراور ہے، ہم گھٹیں تو بڑھے۔ اور دیکھ رہا ہوں جب تیرا بندہ یسایہ تیرے جلال کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو ناپاک کہتا ہے، میرے ہونٹ ناپاک ہے، میرے خیالات ناپاک ہے۔ میں نے رب الفاظ کے جلال کو دیکھا، دیکھ رہا ہوں تیرے جلال کا دے کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند تو ہمیں حلیمی، عاجزی اور فروتنی سکھا، تاکہ ہم صحیح طور پر خداوند تیرے شاگرد ہو سکے، تیری بھیڑیں بن سکے، تاکہ ہم تیری آواز کو سن کر تیرے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ آئیے ہمارے ساتھ سسٹر نسرین ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر ساری پریئر ریکویسٹ کے لیے دعا کریں گے۔ کسی کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ ہمیں پریئر ریکویسٹ دیں پلیز۔ چلیے آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا قدوس رب الافاج، تو جو قادر مطلق خدا، ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند جو تو اپنے بندہ کے وسیلہ سے کیا۔ بے شک خداوند بعض اوقات شاید ہم بھی خداوند جو ہیں تیرے ساتھ وفادار نہیں رہ پاتے خداوند، کیونکہ ہم کمزور انسان ہیں، لیکن خداوند تو ہمیں پھر سنبھالتا ہے خداوند، تو ہمیں واپس بلاتا ہے خداوند۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تو ہم پر رحم کرتا ہے، تو ہم پر فضل کرتا ہے، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند۔ اور خداوند ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی صلیب کے ساتھ خداوند وفادار رہنے کا فضل بخش خداوند۔ اور لشکروں کے خداوند ہم ساری اس میٹنگ کے لیے، اس خداوند ورشپ کے لیے، کلام کے لیے خداوند، اور تمام پارٹیسپینٹس کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور لشکروں کے خداوند کل کی میٹنگ کے لیے بھی خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ ہر ایک بات کو خداوند ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند۔ اور خداوند اس پاک ہفتے میں، اس ہولی ویک میں جب ہم خداوند گزر رہے ہیں خداوند، تو ہمیں اور زیادہ غور و خوض کرنے کا فضل بخش خداوند، تاکہ ہم تیرے کلام کو خداوند، جو کہ ہماری زندگی ہے، ہماری راہ کی روشنی ہے اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے خداوند، تو ہم اس کو سیکھیں خداوند، اور تیرے دکھوں کو جو تو نے اس زمینی زندگی پر سہے ہم ان کو یاد کر سکیں، ہم ان پر غور کر سکیں، ہم ان کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، ہم تیری صلیب کو ہمیشہ تکتے رہیں، تاکہ خداوند ہم دوسروں کو بھی یہ خداوند تیری صلیب کے نیچے لانے کا ہم جو ہے شرف حاصل کریں خداوند، تاکہ تیری صلیب کے نیچے آئیں اور اپنی نجات کو حاصل کریں خداوند۔ بے شک خداوند میں اپنے لیے خداوند تیری حضوری میں دعا کرتی ہوں خداوند،
کہ میں اپنے پورے بدن کو خداوند تیرے پاک لہو میں چھپاتی ہوں خداوند، ہر قسم کا درد، ہر قسم کی تکلیف تیرے جلالی اور مقدس نام سے جاتی رہے خداوند، اور لشکروں کے خداوند، اور میں اپنے بیٹے کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتی ہوں کہ جس کو تو شفا دے رہا ہے خداوند، اس کی خداوند جو سرجری ہے خداوند وہ کامیاب سرجری ہے خداوند، اور جو بھی اس میں اب خداوند تھوڑی بہت خداوند جو ابھی کمی ہے خداوند، وہ یسوع مسیح کے نام میں اور تیرے پاک لہو کے وسیلہ سے وہ ساری جو ہے وہ ریکوری ہو، ہیلنگ ہو خداوند، اور خداوند وہ بہت جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہو خداوند، اور خداوند تو اس کو اب اس کے سارے معمولات زندگی میں خداوند تو اس کو دوبارہ سے بحال کر، لشکروں کے خداوند تمام پارٹیسپینٹس کے لیے خداوند برکت چاہتے ہیں خداوند، ان کے گھرانوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں خداوند، اور لشکروں کے خداوند ہم خداوند اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے خداوند تیری سلامتی کو چاہتے ہیں خداوند، اور لشکروں کے خداوند، اور جنہوں نے ہمیں جوائن نہیں کیا خداوند ہم ان کے لیے بھی تیری برکت کو چاہتے ہیں، ماریا فروبل کو خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، بھائی صدیق کو خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں جو کہ بیمار ہیں خداوند ان کی ساری بیماریاں یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہی خداوند، اور لشکروں کے خداوند ہر قسم کا گلے کا درد خداوند، ہر قسم کی جو بھی خداوند پرابلمز ہیں وہ یسوع مسیح کے نام میں جاتی رہیں خداوند، اور تیری بیٹی خداوند کھڑی ہو خداوند، شفا دے خداوند اپنی بیٹی کو خداوند، کیونکہ وہ تیری بیٹی ہے خداوند، ان کے گھرانے پر خداوند تیری برکت ہو، اور ساری بیماریاں تیرے جلالی اور مقدس نام سے جاتی رہیں خداوند، لشکروں کے خداوند، اور کل کی میٹنگ کو ابھی سے تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، ہم سب مل کر خداوند پھر خداوند اسی طرح تیری حضوری میں آئیں اور تجھے عزت و جلال دے سکیں، اور خداوند ایسٹر کے تمام عبادات کو خداوند، اور خداوند پاک جمعے کو اور پاک جمعرات کو ساری میٹنگز کو ابھی سے خداوند تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرا پاک روح کثرت سے جنبش کرے خداوند، اور خداوند شفا جاری ہو خداوند، تیرے پاک لہو کے وسیلہ سے سارے بندھن ٹوٹے خداوند، اور خداوند تیرا فضل ہمیشہ اسی طرح سے ہم سب پر بنا رہے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ یہ ہم خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شامل ہوں گے۔ آئے ہمارے باپ ہمارے باپ تجھے جو آسمان پر پر ہے، ہے، تیرا نام تیرا پاک نام پاک مانا نہ جائے، جائے، تیری تیری بات بات صحیح صحیح آئے، آئے، تیری مرضی تیری جیسے مرضی جیسے آسمان آسمان پر پوری پر ہوتی ہے ہوتی زمین پر بھی ہو، ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرتے تو ہیں، بھی ہمارے قصور ہمیں معاف عائش کر، ہمیں آزمائش میں میں پڑنے دے بلکہ میں برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ آمین۔ آمین آمین۔ آئیے ہم خداوند کے آخری کلمات جو ہیں وہ ہمارے پاسٹر عرفان ہے، وہ خداوند کے آخری کلمہ کو ادا کریں گے۔ اب خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت تمام جھکی ہوئی زندگیوں کے ساتھ، بالخصوص ہولی سینچری منسٹریز کے ساتھ، اس سے جڑے تمام خدام کے ساتھ، خدا کی قوم بنی اسرائیل اور شہر یروشلم کے ساتھ اب سے لے کر عبدالآباد ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتا رہے، اور خدا کے لوگ کہیں آمین۔ آمین آمین آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی